محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمیدی نیٹ ورک کے میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر دینی معلومات اور اسلامی تعلیمات کے متعلق مواد پیش کیے جائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ ہمارے معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو آئیے ناظرین، میں آج آپ کے سامنے روزے کے مسائل پیش کروں گا، جس کو سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد آپ کا روزہ مکمل پائے تکمیل کو پہنچے گا اور آپ کو اس کے وجہ سے بے پناہ اجر و ثواب ملے گا۔ آج میں آپ کے سامنے روزے کے اہم مسائل ذکر کروں گا، مگر آئیں اس سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کے معلومات سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ روزے میں سب سے پہلی چیز وہ نیت کی اہمیت ہے۔ نیت کی اہمیت ہے، اس لیے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نیت کسے کہتے ہیں اور نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ کوئی عبادت بغیر نیت کے عبادت نہیں بنتی ہے۔ ہر عبادت میں نیت کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ جیسی نیت ہوگی اسی پر عمل کا دار و مدار ہوگا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیت کو عمل سے بہتر کہا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یہ اس لیے کہ مومن کسی اچھے کام کی نیت کرے تو اس کو اس کا ثواب مل ہی جاتا ہے، اگرچہ کسی وجہ سے وہ عمل نہ کر سکا، لیکن عمل بسا اوقات وجود میں آنے کے بعد ریاکاری کی وجہ سے برباد ہو جاتا ہے، اور نیت تو برباد نہیں ہوتی، اس لیے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اس لیے تمام اعمال میں نیت کا بہت بڑا دخل ہے۔ روزے کی نیت بھی ضروری ہے، بلا نیت روزہ نہیں ہوتا۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں روزے کا پختہ ارادہ کر لیا تو نیت ہو گئی، زبان سے کہنا ضروری نہیں، البتہ دل کے ارادے کے ساتھ زبان سے بھی نیت کر لی جائے تو یہ اچھا ہے۔ زبان سے نیت کے لیے کوئی خاص لفظ مقرر نہیں، کسی بھی زبان میں نیت کی جا سکتی ہے۔ مثلا یوں کہے کہ میں رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، عربی کے الفاظ ضروری نہیں ہے۔ اس لیے آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ نیت کا وقت کب تک ہے، کب ہم روزے کی نیت کریں اور کب ہم روزے کی نیت کریں کہ ہمارا روزہ ہو جائے۔ تو سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے نیت کی جائے، لیکن اگر کسی وجہ سے سحری کا وقت ختم ہو جانے تک نیت نہیں کر سکا، مثلا سویا رہا یا دیر سے آنکھ کھلی، تو زوال سے پہلے نیت کر لی جائے تو روزہ ہو جائے گا، بشرط کہ کچھ کھایا پیا نہ ہو اور ایسا کوئی کام نہ کیا ہو جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا کوئی کام کر لینے کے بعد نیت کرنے سے پھر روزہ نہیں ہوگا۔ اور آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ روزے کے مستحبات کیا ہیں، کون ایسا کام روزے میں مستحبات ہے جس کا جاننا ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب آپ روزے کے مستحبات کے ساتھ روزے کو ادا کریں گے تو یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، قبول ہوگا، اور پھر اس روزے کی وجہ سے آپ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین، میں آپ کے سامنے روزے کے چند مستحبات کا بھی بیان کر دیتا ہوں، جس کو سن کر، جن کو جان کر آپ اپنے روزے میں نکھار لائیں اور بے پناہ اجر و ثواب آپ کمائیں اور رمضان کے روزے سے آپ مالا مال ہو جائیں۔ تو روزے کے مستحبات میں سے پہلا یہ ہے کہ سحری کھانا، یعنی آپ روزہ رکھ رہے تو آپ کے لیے جو سحری کھانا یہ مستحب ہے۔ رات سے نیت کرنا یہ مستحب ہے۔ سحری آخری وقت میں کھانا بشرط کہ صبح صادق سے پہلے یقیناً فارغ ہو جائے، یہ بھی روزے کے مستحبات میں سے ہے۔ افطار میں جلدی کرنا جبکہ سورج غروب ہونے کا یقین ہو جائے، یہ بھی روزے کے مستحبات میں سے ہے۔ چھہارے یا کھجور سے، اور یہ نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ روزے دار کو روزہ افطار کرانا، خواہ کھجور سے ہو یا ایک گھونٹ دودھ سے ہو یا پانی ہی سے کیوں نہ ہو، یہ بھی مستحب ہے۔ فضول کلام سے اجتناب کرنا، روزہ رکھ کر آپ کو بیجا بات نہیں کرنی، فضول کلام نہیں کرنا ہے۔
یہ بھی روزے کے مستحبات میں سے ایک مستحب ہے۔ اہل و عیال پر وسعت کرنا یعنی عام دنوں کی بنسبت رمضان میں زیادہ سخاوت کرنا، یہ بھی روزے کے مستحبات میں سے ایک مستحب ہے۔ اگر کوئی اس سے الجھ جائے تو صاف صاف کہہ دے میں روزے سے ہوں، یہ روزے کے مستحبات میں سے ہے۔ 3 کاموں کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہنا چاہیے اور کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے اور صدقات دیتے رہنا چاہیے۔ سحری جلدی کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ فجر کی اذان تک سحری کھاتے رہتے ہیں۔ سحری کا وقت صبح صادق تک ہوتا ہے، لہذا صبح صادق سے کم از کم 2-3 منٹ پہلے سحری سے فارغ ہو جانا چاہیے۔ روزے میں بھی چند مکروہات ہیں، اس کو بھی آپ جان لیں تاکہ اس کے وجہ سے آپ کا روزہ میں اور نکھار آئے اور آپ کا روزہ پائے تکمیل تک پہنچے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ کا روزہ مقبول ہو جائے، قبول ہو جائے۔ کوئی چیز چکھنا، البتہ جس عورت کا خاوند سخت مزاج ہو اور لڑائی کا اندیشہ ہو تو اسے زبان کی نوک سے سالن کا نمک چکھ لینے کی اجازت ہے، چکھ کر اسے تھوک دے۔ یعنی ایسی عورت جس کا شوہر سخت ہو کہ زیادہ نمک ہو جانے پہ وہ ڈانٹ پٹار کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، تو اس عورت کے لیے جائز ہے کہ اپنے زبان کے نوک سے سالن کو چکھ لے اور تھوک دے۔ اور کسی کے لیے کوئی چیز کا چکھنا یہ روزے کے مکروہات میں سے ہے۔ کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا یہ روزے کے مکروہات میں سے، آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے۔ منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نگلنا یہ بھی روزے کے مکروہات میں سے، لہٰذا آپ ناظرین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کی نہ کریں، منہ میں زیادہ تھوک جمع کر کے اس کو نہ نگلیں۔ اور غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا یہ روزے کے مکروہات میں سے ہے۔ اس لیے جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں اور روزے میں ہیں تو آپ غیبت نہ کریں اور جھوٹ بھی نہ بولیں اور کسی سے گالی گلوچ بھی نہ کریں۔ بے قراری اور گھبراہٹ ظاہر نہ کرنا، آپ کے اندر جو بے قراری اور گھبراہٹ ہو گئی ہے یہ بھی لوگوں کے سامنے آپ بیان نہ کریں۔ اگر آپ بیان کرتے ہیں تو یہ روزے کے مکروہات میں سے ہے۔ غسل جنابت کو قصداً صبح تک مؤخر کرنا، البتہ اگر سحری کا وقت تنگ ہو تو اچھی طرح کلی کر کے جنابت کی حالت میں سحری کھانا جائز ہے۔ زوال تک اگر کسی ایسی حالت میں رہا تو فرشتے لعنت کریں گے، لہٰذا آپ اس سے پہلے جنابت کا غسل کر لیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ اور میرے عزیز ناظرین، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان چیز کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، تاکہ جب اس طریقے سے آپ روزہ رکھیں گے کہ روزے کی نیت کریں گے، روزے کے مستحبات کو ادا کریں گے اور روزے کے مکروہات سے آپ بچیں گے تو اس قسم کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا۔ اور اسی روزے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا صلہ دوں گا۔ آپ کوئی بھی عمل کریں، سارے عمل کا جو جزا ملے گا وہ فرشتے بانٹیں گے، لیکن یہ روزہ ایک ایسی عبادت، انوکھی عبادت ہے جب آپ اس قسم کے روزے کے مستحبات کو ادا کریں گے اور مکروہات سے آپ بچ کر روزہ رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے روزہ کو قبول کر لے گا اور اس کا جزا خود اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دے گا۔ اس لیے آپ ناظرین سے گزارش ہے کہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔